سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ اور تم لوگوں کے واسطے رمضان کی راتوں میں بیویوں سے مشغول ہونا حلال کیا گیا، کیونکہ وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ اللہ کو یہ بات معلوم تھی کہ تم اپنے آپ سے خیانت کرتے ہو، اس نے تمہیں معاف کیا اور تم پر عنایت کی۔ سب ان سے ملو ملاؤ اور جو قانون اجازت تمہارے لیے تجویز کر دیا ہے بلا تکلف اس کا سامان کرو، اور کھاؤ پیو اس وقت تک کہ تم کو سفید خط صبح کا متمیز ہو جائے سیاہ خط سے، پھر صبح صادق سے رات تک روزے کو پورا کیا کرو، اور ان بیویوں کے بدن سے اپنا بدن بھی مت ملنے دو جس زمانہ میں کہ تم لوگ اعتکاف والے ہو مسجد میں۔ یہ اللہ کے ضابطے ہیں، سو ان کے نکلنے کے نزدیک بھی مت ہونا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ اپنے اور احکام بھی لوگوں کی اصلاح کے واسطے بیان فرمایا کرتے ہیں، اس امید پر کہ وہ لوگ احکام پر مطلع ہو کر خلاف کرنے سے پرہیز رکھیں۔ گزشتہ آیات میں رمضان المبارک کے فضائل اور احکامات چل رہے تھے۔ بیچ میں اللہ تعالیٰ نے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قریب سے جو ہے وہ اپنے بندوں سے تعلق اور دعا کی قبولیت کا بیان فرمایا۔ اب یہاں سے پھر دوبارہ رمضان ہی کے احکامات شروع ہو گئے ہیں۔ رمضان کے احکامات میں سے ایک حکم جو یہاں بیان ہوا اس کا پس منظر یہ ہے کہ شروع میں جب رمضان اور روزے کا حکم نازل ہوا تو حکم یہ تھا کہ رات کو اگر ایک بندہ سو گیا ہے، ایک دفعہ سو گیا ہے، تو اس کے بعد اگرچہ روزے کی باضابطہ ابتدا جو ہے وہ تو آگے سے شروع ہوگی، لیکن اس کے بعد اس کے لیے کھانا پینا اور جو ہے وہ بیوی کے حقوق ادا کرنا، میاں بیوی کے حقوق کی ادائیگی یہ منع ہو جاتی تھی۔ تو اس دوران کچھ لوگوں سے، چونکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوا، ایک صحابی جو تھے وہ دن بھر کے تھکے ماندے رات کو گھر پہنچے، اہلیہ سے کھانا طلب کیا تو اس نے کہا تھوڑی دیر ہے۔ انہوں نے کہا اچھا میں لیٹتا ہوں۔ سونے کی نیت سے نہیں لیٹے، ویسے ہی لیٹے، لیکن تھکاوٹ بہت تھی تو اس لیے آنکھ لگ گئی، اور جب آنکھ لگ گئی تو اس کے بعد اٹھے، کچھ ہی دیر میں اٹھ گئے، لیکن ذہن میں یہ تھا کہ اب تو کھا نہیں سکتا، تو پچھلا دن بھی ایسے ہی گزر گیا، تھوڑا بہت کھایا تھا روزے میں، اور پھر اگلی رات بھی، پھر اگلا دن بھی، تو یہ بہت، اور دن بھر کا کام اور محنت اور مشقت بھی، تو پیاس اور بھوک جو ہے اس سے برا حال ہو گیا۔
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ واقعہ بھی پیش ہوا. اسی طریقے سے اور بھی واقعات پیش آئے کہ جس میں اس حکم میں جو ہے وہ حرج اور تنگی محسوس ہوئی. تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے پھر یہ حکم نازل ہوا کہ آئندہ کے لیے اس حکم کو ختم کیا جاتا ہے اور روزے کے احکامات کی ابتدا جو ہے وہ صبح صادق سے ہوگی، اس سے پہلے نہیں ہوگی. چاہے رات میں آدمی 10 دفعہ سو کر اٹھ جائے لیکن روزے کا کوئی حکم اس کی جانب متوجہ نہیں ہوگا. تو ان آیات میں اس چیز کو بیان کیا گیا ہے کہ رمضان کی راتوں میں میاں بیوی کے حقوق کی ادائیگی جو ہے وہ جائز ہے. اور آگے جو جملہ فرمایا وہ یہ ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. یہ علماء نے لکھا کہ میاں بیوی کے جو معاشرتی اور گھریلو تعلقات ہیں اس کے لیے بہت خوبصورت تعبیر ہے یہ کہ یہ فرمایا کہ وہ تمہارا لباس ہے، تم ان کا لباس ہو، وہ تمہارا لباس ہے. میاں بیوی کے لیے لباس ہے اور بیوی جو ہے وہ میاں کے لیے لباس ہے. تو یہ ایسا جملہ ہے، ایسا لفظ ہے، اللہ تعالیٰ کے کلام تو سارے بلیغ ہے، معجزانہ ہے. تو اس کے اندر بہت سارے پہلو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کی عفت اور عصمت اور ایمان کے محافظ ہوتے ہیں، کیونکہ انسان اس راستے سے بہکتا ہے اور ایمان اس کا خراب ہوتا ہے، عفت اور عصمت اور کردار جو ہے اس کا داغدار ہوتا ہے. اگر شادی ہو جاتی ہے اور بیوی ہوتی ہے تو پھر آدمی کے ایمان کی حفاظت ہو جاتی ہے اور خاتون کے بھی ایمان کی حفاظت ہو جاتی ہے شادی کے بعد. تو ایک تو یہ پہلو ہے. دوسرا پہلو اس میں یہ ہے کہ معاشرت کے اندر میاں بیوی ایک دوسرے کے لباس ہیں. جیسے لباس انسان کے عیوب کو چھپاتا ہے، جسم پر کچھ بھی ہے لیکن اگر آدمی نے لباس پہن رکھا ہے تو اس کے جسم کے عیوب کو چھپاتا ہے، عیب کو چھپاتا ہے، سامنے نہیں آنے دیتا. تو اسی طریقے سے میاں بیوی کا کردار بھی ایک دوسرے کے لیے ایسا ہونا چاہیے کہ یہ نہیں کہ اگر کسی ایک میں کوئی ایسا ویسا مسئلہ ہے، کیونکہ زندگی ان دونوں نے گزارنی ہے. کچھ لوگ جو ہے وہ اس چیز میں ناسمجھی کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے شکوے شکایتیں تیسری پارٹیوں سے ذکر کرتے رہتے ہیں جا کر کہ وہ یوں کرتا ہے، وہ یوں کرتا ہے، وہ کہتا ہے وہ یوں کرتی ہے، وہ یوں کرتی ہے. حالانکہ تیسرے بندے نے آپ کا کوئی تعاون نہیں کرنا سوائے اس کے کہ وہ خوش ہو جائے گا اور شماتت الاعداء کہ اس کو یہ ہوگا کہ بہت خوب ہے، اگر ہو سکا تو تھوڑا سا بیچ میں مرچ مسالہ لگا کر اس کو اور بڑھا دے گا. اس کے علاوہ کیا تعاون کرے گا؟ زندگی تو ان دونوں نے خود ہی گزارنی ہے اور آپس میں سمجھوتے کے ساتھ اور مل جل کر سمجھ سمجھا کر ایک دوسرے کو گزارنی ہے. تو اس لیے فرمایا کہ تم ایک دوسرے کا لباس ہو. اگر آدمی لباس کو اتار دے تو اس کی اپنی عزت خراب ہوتی ہے. کسی کا لباس اس کی عزت کا محافظ ہوتا ہے، اس کے جو ہے سطر کا محافظ ہے. اگر آدمی اپنے لباس کو اتار دیتا ہے تو لباس کا کوئی نقصان نہیں ہے، اپنا نقصان کرتا ہے. اگر میاں بیوی کی زندگی جو ہے وہ صحیح نہج پر نہیں ہے تو اس میں بالآخر نقصان انسان کا دونوں پارٹیوں کا نقصان ہوتا ہے، میاں کا بھی ہوتا ہے اور بیوی کا بھی نقصان ہوتا ہے. تو یہ بلیغ تشبیہ دی گئی ہے میاں بیوی کے آپس کے تعلقات کو. اس کے بعد آگے کی آیت میں وہی حکم بیان ہوا. پھر فرمایا کہ یہ پابندی پہلے تھی لیکن اب ہم اس پابندی کو اٹھا رہے ہیں. اب یہ ہے کہ اب ان کے حقوق ادا کرو اور جو کچھ اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے اسے طلب کرو، تلاش کرو. یعنی اولاد کی صورت میں، نسل کی صورت میں اللہ نے جو تمہارے مقدر میں حصہ لکھا ہے اس کی طلب کرو، اللہ سے تلاش کرو اس کو. اور پھر فرمایا کہ اب کھانے پینے کی گنجائش بھی ہو گئی، کیونکہ روزے میں 3 پابندیاں ہوتی ہیں، کھانے کی، پینے کی اور میاں بیوی کے تعلقات کی. تو اس کی بھی اجازت ہوگی اور اس کے بعد کھانے پینے کی بھی اجازت ہوئی. اور فرمایا پوری رات جب سے سورج غروب ہوتا ہے تب سے لے کر صبح صادق تک. صبح صادق جو ہوتی ہے وہ سورج طلوع ہونے سے پہلے تقریباً گھنٹہ ڈیڑھ پہلے جو ہے وہ اندھیرا ہوتا ہے. پہلے افق پر ایک سیدھی جو رائزن ہوتا ہے افق ہوتا ہے، اس پر ایک اونچائی میں مینار کی شیپ میں ایک روشنی نکلتی ہے اور وہ سفید ہوتی ہے، لیکن وہ حقیقی صبح نہیں ہوتی، اسے صبح کاذب کہتے ہیں، جھوٹی صبح کاذب کہتے ہیں اس کو. اس کے بعد وہ غائب ہو جاتی ہے، پھر اندھیرا چھا جاتا ہے. پھر اس کے بعد ایسے چوڑائی میں جو روشنی آتی ہے وہ صبح صادق ہوا کرتی ہے.
تو صبح صادق جب ہوتی ہے تو اس سے دن کی ابتدا ہو جاتی ہے. شریعت کے لحاظ سے جو دن ہے وہ تب سے شمار ہو جایا کرتا ہے، یعنی روزے کے اعتبار سے آپ کو دن اسی سے شمار کرنا ہوتا ہے، سورج طلوع ہونے سے نہیں. تو صبح صادق تک کھانے کی، پینے کی اور میاں بیوی کے تعلقات کی اجازت ہے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک رخصت آ گئی لوگوں کے لیے جو کہ پہلے نہیں تھی. فرمایا اس کو تعبیر یوں کیا، جب تمہارے لیے سفید دھاگا کالے دھاگے سے جدا ہو جائے. تو سفید دھاگے سے مراد دن ہے، دن کی روشنی ہے، اور کالے دھاگے سے مراد رات اور رات کی تاریکی اور اندھیرا ہے. تو یعنی جب پہلے تاریکی ہوتی ہے پھر اس کے بعد ایک وقت آتا ہے کہ دن کی روشنی اور رات کی تاریکی آپس میں جدا ہو جاتی ہیں، پتہ چل جاتا ہے کہ رات یہاں تک تھی، اب آگے دن سٹارٹ ہو رہا ہے. تو اس کو تعبیر کیا گیا سفید دھاگے اور کالے دھاگے کے آپس میں جدا ہونے سے. اسی سے ایک واقعہ بھی جڑا ہوا ہے کہ ایک صحابی نے یہ واقعہ سنا، یہ جب آیات سنی تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اپنے خیال سے یہ کیا کہ انہوں نے 2 دھاگے تیار کیے، ایک سفید اور ایک جو ہے وہ سیاہ، اور ان کو رکھ لیا اپنے تکیے پر اور ادھر سحری کھانی شروع کر دی. اور بار بار دیکھتے تھے کہ ابھی دونوں کا فرق واضح ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، سفید دھاگا اور سیاہ دھاگا آپس میں جدا جدا نظر آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے. تو جب تک وہ نظر نہیں آئے وہ کھاتے رہے، اور وہ تو تقریباً جو ہے وہ سورج طلوع ہونے کے قریب پہنچ گئے. اور جا کر پھر جو ہے یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا. تو آپ تبسم بھی فرمایا، مسکرائے بھی، لیکن ان کو ساتھ یہ بھی فرمایا کہ بھائی تم نے تو بڑا جو ہے بہت کھلا پھاٹک کر دیا روزے کے لیے کہ جو ہے یہ مطلب تھوڑی تھا. خیط ابیض سے مراد دن تھا اور خیط اسود سے مراد کالے دھاگے سے مراد رات تھی. تو اسی میں ہمیں ایک جو پیغام ہے اور ایک ہمارے سوچنے کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ قرآن پاک کو سمجھانا محض عربی دانی پر موقوف نہیں ہے. اگر صرف آپ ڈکشنری سے جو ہے زبان سمجھ کر قرآن پاک کو سمجھ لیتے تو پھر یہ صحابی کبھی غلطی نہ کرتے، کیونکہ وہ عرب تھے، عربی اچھی طرح جانتے تھے. خیط کا انہیں پتا تھا، خیط کا مطلب ڈکشنری میں دھاگا ہی ہوتا ہے، ابیض کا مطلب سفید ہوتا ہے اور اسود کا مطلب کالا ہوتا ہے. ڈکشنری کے لحاظ سے، لغت کے لحاظ سے بالکل وہ ٹھیک سمجھے تھے، لیکن اللہ کی مراد کے لحاظ سے غلط سمجھے تھے بھی صحابی. تو اس سے بعض حضرات کو یہ غلط فہمی ہو جایا کرتی ہے کہ ہم قرآن پاک کو از خود سمجھیں گے عربی زبان سمجھ کر. عربی زبان اس میں شک نہیں کہ قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے بنیاد ہے، اس کے بغیر قرآن سمجھ آتا نہیں ہے، لیکن کافی نہیں ہے. عربی زبان جاننے کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت ساری چیزیں جاننی پڑتی ہیں قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے ساتھ کتاب بھیجی ہے تو ساتھ ہی معلم کتاب بھی بھیجے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی جب دعا ہم نے پیچھے دیکھی ہے اس میں انہوں نے یہ نہیں فرمایا کہ یا اللہ ان کو کوئی کتاب دے دے، فرمایا نہیں، ان کو ایک رسول بھیجیں جو کتاب کی تعلیم دے. تو کتاب اگر کافی ہوا کرتی، صرف کتاب ہی کافی ہوتی، ہم ہوتے اور کتاب ہوتی تو اللہ تعالیٰ کعبے کی چھت پر خطاب نازل کرتے، فرشتوں کو اعلان کروا دیتے کہ یہ کتاب آ گئی ہے، اس کے لو پڑھو اور اس پر عمل کرو. کتنے ہی واقعات ایسے ہمارے ہاں حدیث کی سیرت کی کتابوں میں آپ کو مل جائیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا اور صحابہ میں سے بعض میں پریکٹس میں ان سے غلطی ہوگی، مسٹیک ہو گئی، جسے طالب علم سے ہو جایا کرتی ہے، تو آپ نے پھر اس کی اصلاح بھی فرمائی. حالانکہ قرآن تو ان کے پاس تھا اور وہ عربی کے ہم سے بہت آگے کے لوگ تھے، جو عربی تو ان کی مادری زبان تھی، فصاحت و بلاغت ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود قرآن پاک کو سمجھنا کافی نہیں ہے. تو جو غلطی یہاں ان سے ہو گئی، اس کے لیے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور جو صحابہ کے آثار، تابعین کے آثار اور فہم جو ہے، یہ ساری چیزیں اس میں بنیاد رکھتی ہیں قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے. اگر کوئی بندہ ان سب چیزوں کو ایک طرف کرے گا اور کہے گا کہ میں قرآن پاک کو براہ راست سمجھتا ہوں عربی زبان کے اس اسلوب سے، تو پھر اسی طرح کی مضحکہ خیز غلطیوں میں مبتلا ہو جائے گا. پھر فرمایا کہ اس کے بعد روزے کو پورا کرو رات تک. تو صبح صادق سے روزے کی ابتدا ہوتی ہے اور رات پر جا کر یعنی جو ہی سورج غروب ہوتا ہے روزے کی انتہا ہو جاتی ہے. اچھا، اب اس میں ایک چیز جو ہے وہ ذہن میں رکھنے کی ہے کہ بعض حضرات جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ جو بند ہوتا ہے تو وہ تب ہوتا ہے جب مؤذن لا الہ الا اللہ کہہ دیتا ہے، یعنی جب اذان اس کی
ختم ہو جاتی ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، لفظ اللہ کی جو آخری ہا کہتا ہے تو تب روزہ بند ہوتا ہے. یہ بالکل غلط بات ہے، 100% غلط بات ہے. اگر 200% بھی کہیں تب بھی ٹھیک ہے. یہ بالکل غیر معقول بات ہے، کیونکہ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ روزہ نہیں رہا، وہ تو ربڑ کی کوئی چیز ہوگی کہ ایک مؤذن اذان 1 منٹ میں دیتا ہے، ایک مؤذن 5 منٹ لگاتا ہے، ایک مؤذن 7 منٹ لگاتا ہے، تو روزے تو پھر مختلف ہو گئے. اگر آپ کی مسجد کا پھر لوگ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ابھی وہ فلاں مسجد کی اذان چل رہی ہے، کھاتے رہو. یہ روزہ قطعاً نہیں ہوتا، ایسے روزے کی قضا لازم ہے. یہ روزہ قطعاً نہیں ہوا اس بندے کا، کیونکہ اصل روزے کا تعلق ہے صبح صادق کے ساتھ. یہاں جو فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ حتی یؤذن لکم، کہ جب اذان ہو جائے تب وہ کرو، یہ نہیں، بلکہ فرمایا جب تک سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے جدا ہو، یعنی صبح صادق نکل آئے تب تک روزے کا وقت ہے، کھا پی سکتے ہو، سحری کا وقت ہے، اس کے بعد وقت ختم ہو جاتا ہے. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے جو لوگوں کی ہوتی ہے، اور شیطان ایسا ظالم ہے کہ پہلے سستی کرواتا رہے گا کہ بس اذان کے قریب جا کر سگریٹ منہ میں لگا لیں گے، پان منہ میں رکھ لیں گے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ پانی میرا رہ گیا، میری دوائی لاؤ، میری گولی لاؤ، میرا یہ لاؤ، میرا وہ لاؤ. اچھا جب ابھی اذان تو شروع ہوئی ہے، بھائی یہ روزہ شوزہ کوئی نہیں ہے، اس روزے کی قضا کرنی پڑے گی. تو اس لیے یہ بات بھی ہمیں یہاں سے سمجھ میں آتی ہے، ثم اتموا الصیام الی اللیل، کہ روزہ جو ہے صبح صادق جو ہی شروع، اس لیے کیلنڈر سامنے رکھنا چاہیے. اگر مؤذن غلطی سے اس کو واش روم میں وقت زیادہ لگ گیا، وہ اذان میں تاخیر کر دی، تو کیا روزہ آپ کا پھر چلتا ہی رہے گا؟ یہ نہیں، روزے کا اذان سے کوئی تعلق نہیں، روزے کا تعلق وقت کے ساتھ ہے. ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر فرمایا رات تک روزے کو پورا کرو، جو ہی سورج غروب ہوا روزہ ختم. اب بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو اس کو آگے انتظار کرتے ہیں کہ جب ستارے نکل آئیں روزہ اس وقت ہم افطار کریں گے. نہیں، یہ صحیح نہیں ہے. رات جو ہی سورج غروب ہوتا ہے رات اس سے شروع ہو جاتی ہے، روزہ فوراً اس کے بعد افطار کر دینا چاہیے. ہاں البتہ تسلی کر لینی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ جلد بازی میں روزہ خراب ہو جائے تو چلو احتیاطاً 1-8 منٹ کی تاخیر ہو جائے، لیکن یہ نہیں ہے کہ بس وہ بہت زیادہ تاخیر کرنا یہ بھی مکروہ ہے کہ جب اللہ کی جانب سے حکم آیا کہ کھانا بند کرو بند کر دیں، اور جب حکم آیا کہ کھانا شروع کر دو شروع کر دیں. اپنی تو کوئی رائے نہیں ہے، اللہ کا حکم کے پابند ہیں. پھر اس کے بعد آگے ایک اور حکم بیان کیا کہ جب آدمی حالت اعتکاف میں ہو تو پھر فرمایا کہ بیویوں کے قریب نہیں جانا، شہوت سے، غلط خواہش سے بیوی کو ہاتھ لگانا بھی منع ہے. اور اگر اس میں جو ہے وہ نوبت آگے تک پہنچ گئی تو پھر اعتکاف بھی جاتا رہتا ہے، اعتکاف ختم ہو جاتا ہے. اعتکاف میں اس کی گنجائش نہیں ہے، چاہے روزے سے ہو یا نہ ہو، یعنی رات کا وقت ہو یا دن کا وقت ہو، تو اس چیز کا خیال رکھنا ہوتا ہے. تلک حدود اللہ، فرمایا یہ اللہ کی حدود ہیں، ان کے قریب نہ جاؤ. یہاں بھی ایک پیغام ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیے آپ جاتے ہیں بارڈر پر تو آپ کو زیرو لائن پر نہیں جانے دیتے رینجر والے، زیرو لائن سے پیچھے ہی 2-3-4 ایکڑ آپ کو روک لیتے ہیں. حالانکہ آپ کو پاکستانی ہونے کے ناطے، ملک کا شہری ہونے کے ناطے آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ بالکل زیرو لائن کے اوپر جا کے قدم رکھیں. نصف حصہ اس کا آپ کے پاس ہے، نصف حصہ دوسرے ملک کے پاس ہے، تو آپ کو حق حاصل ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے قریب نہیں جانے دیتے آپ کو. کیوں؟ اس لیے کہ انہیں پتہ ہے من ارتعى حول الحمى يوشك ان يقع فيه، کہ جو بندہ چراگاہ کی بالکل باؤنڈری لائن پہ اپنا جانور چراتا ہے تو کسی دم بھی آگے جا سکتا ہے. تو اس لیے فرمایا کہ اللہ کی حدود ہیں، ان کے قریب نہ جاؤ، یعنی جو اللہ نے اپنی طے شدہ حدود ہیں ان سے پیچھے رہو. ایک بزرگ اس کو فرماتے ہیں لا تقربو پر عمل پیرا ہوں گے تو لا تفعلو رہیں گے، یعنی قریب نہیں جائیں گے تو نوبت کام کرنے کی تو آئے گی نہیں انشاءاللہ. اور اگر ہم قریب جائیں اور ہم اپنے خیال میں یہ کہ نہیں مجھے بڑا کنٹرول ہے اپنے اوپر، تو ایسا نہ ہو کہ آدمی آگے لڑک جائے. تو جیسے دنیا کے بارڈر جو ہیں اس کے بھی قریب نہیں جانے دیتے، تو اللہ کی حدود اور احکامات کے بھی بارڈر ہیں جو اس کو آگے نہیں، ان کے لیے فرمایا کہ اگر قریب جاؤ گے تو مارے جاؤ گے، پھنس جاؤ گے، کوئی نہ کوئی نقصان ہو سکتا ہے. تو یہ حدود اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر بھی بیان فرما دی، اور فرمایا کہ یہ ہماری آیات ہیں جن کو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ تقوی کی راہ پر آ جائیں. اور تقوی کی راہ یہی ہے کہ اللہ نے جن جن چیزوں سے منع کیا ہے ان کے اسباب سے بھی دور رہے. مثلا زنا سے منع کیا ہے تو ہر وہ راستہ جو زنا کو جاتا ہے اس راستے کو انسان چھوڑ دے. شراب سے منع کیا ہے، ہر وہ راستہ، ہر وہ سبب جس سے انسان پہنچ سکتا ہے اس راستے کو چھوڑ دے. تو اس سے انسان تقوی کی زندگی گزار سکتا ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.